یاجوج ماجوج گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج ماجوج قوم قید ہے وہ دریافت کر لی گئی ہے، اور تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دیوار اب گرنے کے قریب ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ اس دیوار کی تفصیل کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ دیوار کہاں موجود ہے اور اس بارے میں سائنسدانوں نے کیا انکشاف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یاجوج ماجوج کس نبی کی اولاد ہے اور احادیث نبوی میں یاجوج ماجوج کے بارے میں کیا ارشادات ہیں۔ ناظرین محترم، کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ حضرت ذوالقرنین اور صد ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ جن ذوالقرنین کا قرآن میں ذکر ہے، تاریخی طور پر کون ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی شخصیت سر ذوالقرنین یعنی ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء اور مفکر اسکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، اس لیے اسکندر اعظم ذوالقرنین نہیں ہو سکتا۔ جدید زمانے کے کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سارساز اعظم یعنی کرش اعظم کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو اس کا مصداق نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ حضرت ذوالقرنین کی پاور قرآن نے سرایت کی ہے کہ وہ ایسے حکمران ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتے ہوئے ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچے جس کی دوسری طرف یاجوج ماجوج تھے۔ قرآن پاک سورہ کہف بحوالہ یاجوج ماجوج حضرت ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد دیوار تعمیر کر دے۔ اس طرح حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی وہ کوئی خیالی اور مصنوعی نہیں بلکہ حقیقی ہے، جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، اور جو چیز بھی بنی ہے اور بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ پیارے ساتھیوں، یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نبی کی اولاد ہے، تو یاد رہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانی نسل کے 2 بڑے وحشی قبیلے گزرے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے اور انسانی بستیاں تک تراش کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات اور آیت کے متعلق اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی مغربی علاقوں میں مصیبتیں برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کی رہائش کے علاقے کو روس کے دارالحکومت ماسکو اور پورتوبل سے کے آس پاس کا بتایا ہے۔
اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کا شہر تبت اور چین بحر منجمد شمالی تبت اور چین بحر منجمد سے شمالی تک اور مغرب میں ترکمستان تک پھیلے ہوئے تھے۔ رہی یہ بات کہ سدہ ذوالقرنین کہاں واقع ہے تو اس میں بھی اختلافات ہے، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہے جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں اور مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے اور اب تک موجود ہے، اور واضح رہے کہ دیوار چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے اور نہ وہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہ وہی دیوار مارب ہے جو کہ یمن میں ہے۔ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب ایک کوہستانی درے میں بنائی گئی تھی، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور ویسے بھی لوہے اور تانبے سے نہیں بنی ہوئی، جبکہ علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے جو مشہور درہ تریال ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ سیدنا بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کے فتنے کو قریب ہونے سے تعبیر فرمایا، اور ایک احادیث میں یہ آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی معیشت ان کی خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں تک کو کھانے میں گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ مسلمانوں کو کوئی طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کے کانوں اور گردنوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے اور ان کی لاشوں سے ایک بالش بھی زمین خالی نہیں ہوگی، اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گی تو اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن کے برابر پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف و شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی ہوگی۔ صحیح مسلم میں نواز بن سمان کی روایت میں وضاحت کی گئی ہے، یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا، جس سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک، جن میں چنگیز خان بھی تھا، یا روسی اور چینی قومیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں جن کا ظہور ہو چکا ہے۔ مغربی قومیں یہ خیال کرتی ہیں کہ انہی افراد کا پوری دنیا میں غلبہ و تسلط ہے، مگر یہ سب باتیں غلط ہیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری، شر و فساد کا عارضی غلبہ ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یاجوج ماجوج ظاہر ہونے کو ہے، جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹس کر کے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔